الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها نور الابصار ودیائها وعلیہ صحابہ دامن ابدا. گزشتہ اتوار کے بعد جو سوالات بھیجے گئے تھے ان میں سے پہلا سوال یہ کیا گیا تھا، ایک ہی سوال کا جواب دیا جائے گا. تکبیر اولیٰ کا مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگ تکبیر اولیٰ کے وقت باتیں کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو ادھر ادھر بلاتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک سوال کیا گیا تھا. تکبیر اولیٰ جب مصلی نمازی نماز شروع کرنے کے لیے پہلی تکبیر کہتا ہے، جسے تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں اصطلاح شرع میں، اور تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں. تکبیر اولیٰ سے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نماز کی تکبیرات میں پہلی تکبیر ہے، اور تکبیر تحریمہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس تکبیر کے بعد یا اس تکبیر سے پہلے جو نمازی کو چیزیں حلال تھیں وہ حرام ہو جاتی ہیں. کھانا پینا، بولنا، سلام کرنا، جواب دینا، تو یہ تکبیر جو ہے وہ اللہ اکبر جیسے ہی کہتا ہے مصلی نمازی تو اب نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے. ان میں سے جو کام کرے گا نماز ٹوٹ جائے گی. تو تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں، تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں اس کو. نماز کے داخلی ارکان میں پہلا رکن ہے نماز کا، اس سے نماز شروع ہو جاتی ہے، اور مصلی آدمی نمازی اس کو کہتے ہی نماز میں داخل ہو جاتا ہے. نماز شروع ہوئی، نماز میں آ گیا، نماز کے اندر آ گیا. اب تو اب اس پر سلام، کلام، طعام، جتنے بھی امور ہیں سب حرام ہو جاتے ہیں. یہ تو امام کی بات تھی، امام نے تکبیر کہی، مقتدی بھی اس کے ساتھ. اب مقتدی چند طرح کے ہوتے ہیں. کچھ مقتدی تو ایسے ہوتے ہیں کہ امام کے ساتھ ہی امام کے بعد فوراً تکبیر کہہ لیتے ہیں، جسے کہتے ہیں نیت باندھ لیتے ہیں. تو شرع کا حکم یہی ہے کہ مقتدیوں کو چاہیے کہ امام کے تکبیر کہنے کے بعد فوراً نیت باندھیں، باتوں یا کسی اور کام میں مشغول نہ ہوں. جب ہم آپ نیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، جسے بولتے یہ بھی بولتے ہیں امام کی اقتدا، امام کی اقتدا میں ہے. تو جب امام کی اقتدا میں ہے تو اب چاہیے کہ فوراً اس کی اقتدا کی جائے. تو جب حدیث میں بھی فرمایا انما جعل الامام لیتم، امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے، امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی اقتدا کی جائے. جب امام تکبیر کہہ چکا ہے تو آپ پیچھے باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کھڑے ہیں؟ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ تو جیسے ہی امام نماز شروع کرے، مقتدیوں کو چاہیے کہ بلا تاخیر نماز شروع کر دیں، تکبیر کہیں، تو وہ کامل ثواب پائیں گے. تکبیر اولیٰ کا پورا تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے. تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی بہت فضیلت آئی ہے.
بہت سے بزرگوں کی جو کرامتیں بیان کی ہیں تو ان میں ایک کرامت بھی بیان کی گئی کہ بہت سے اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں کہ جن کے 40-50 سال تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی. اب باتیں کرنا بلانا تو مسجد میں سرے سے باتیں کرنا دنیا کی مناہی، اور اس پر حدیثوں میں بڑی سخت سے سخت وعیدیں اور عذاب سنائے گئے ہیں. اب جماعت قائم ہونے کے بعد، نماز شروع جانے کے بعد باتیں کرنا یہ اور زیادہ شدید ہو جاتا ہے، اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے. اب مسئلہ ایک اور آتا ہے، ادھر ادھر بلاتے ہیں لوگوں کو، ارے ادھر آؤ ادھر آؤ. یہ بات فتوے میں تو نہیں لکھی گئی ہے لیکن میں علیحدہ سے بتا رہا ہوں. بلاتے کچھ لوگوں کو نیت تو صحیح ہوتی ہے، پر اگلی سب خالی ہے یا دائیں خالی ہے بائیں خالی ہے تو بلاتے ہیں لوگ. امام نے نماز شروع کر دیا، تم ادھر آؤ، یہ کرو، یہ کھڑے ہو. یہاں پر ایک بنیادی غلطی ہے. بنیادی غلطی اکثر اب ہوتا ہے کہ لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں لیکن ان کے ذہن میں جو نماز کا ثواب ہوتا ہے شاید وہ نہیں ہوتا ہے. وہ کیسے؟ حدیثوں میں تکبیر اولیٰ کا جو ثواب آیا ہے، صف اول کا جو ثواب آیا ہے، صف اول میں پڑھنے والوں کا یہ ثواب ہے، دوم میں پڑھنے والوں کا یہ ثواب ہے، امام کے دائیں طرف پڑھنے یہ ثواب ہے. یہ تصور شاید بالکل اب آج کل کے نمازیوں کے ذہن سے ختم ہو گیا ہے. اب تو حال یہ ہے کہ اچھے اچھے لوگ اپنے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں. لگتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہے ہی نہیں. جب یہ ثواب سامنے رہے گا تو جو آدمی پہلے آئے گا وہ اگلی سب میں بیٹھنے کی کوشش کرے گا. جب مسجد میں آپ آ ہی گئے ہیں وضو کر کے تیار ہو کے، تو اب بجائے اس کے کہ آپ 80% ثواب لیں 100% نہ لیجیے. یہ اگلی سب کا 110 120 ہو جاتا ہے تو 120 حاصل کیجیے. آپ 80 میں کیوں پڑ گئے؟ جب جیسے جیسے جو پہلے مسجد میں داخل ہو وہ اپنے پہلی سب میں بیٹھے، اگلی سب میں بیٹھے. جب اگلی سب پوری ہے پھر دوسری شروع کر دی جائے. تو تکبیر کے بعد یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے کہ ادھر آؤ ادھر آؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ. وہ پہلے ہی سے صفیں درست ہیں. صف نمبر 1 پر ہو گئی، صف نمبر 2، صف نمبر 3. لیکن اگر ایسا نہیں کر رہے ہیں اور پھر صفوں کو درست کرنے کے لیے امام نے تکبیر کہی، نماز شروع کر دی، بلایا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ ایک بڑی کمی کو دور کیا جا رہا ہے. صفوں میں خلل رہے، اگلی صف پوری نہ ہو تو نماز میں کراہت آ جاتی ہے. تو اب اگر اس صورت میں بلایا جا رہا ہے، اگر ایک دوسرے کو ادھر ادھر بلانا سب کی برابری اور درستگی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ نماز کامل صفوں کی درستگی سے ہے. حدیث میں سنا صفوا صفوفکم، صفوا صفوفکم. آپ نے دیکھا جو لوگ حرم میں گئے ہیں، نماز حرم کا امام شروع کرتا ہے تو یہ کہتا ہے عربی صفوا صفوفکم. آج بھی صفو جو دھیان دیتے ہوں گے، جب نماز شروع کرتا ہے حرم کا امام تو کہتا ہے صفوا صفوفکم نماز شروع. یہ بھی جو سمجھدار ہیں امام پڑھے لکھے ہیں تو وہ اردو کہتے ہیں پہلے صفیں درست کرو، اگلی صف پوری کرو، کاندھے کاندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ. صفوا صفوفکم حدیث ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. موطا امام محمد جو امام اعظم کے شاگرد ہیں ان کی کتاب حدیث کی، اس کے حاشیے پر بھی حدیث ہے صفوا صفوفکم، اپنی صفیں درست کرو. کیوں؟ فإن تسویۃ الصفوف من اتمام الصلاۃ، صفوں کا درست کر لینا یہ نماز کو مکمل کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صفیں درست نہیں ہیں تو نماز میں نقصان آ جاتا ہے. اب
یہاں پر تھوڑا سا ہمارے جو امام حضرات ہیں وہ بھی تھوڑا سا کوتاہی برتتے ہیں۔ پہلے میں ایک سیرت خلفائے راشدین، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا ہے علیکم سنتی و سنت خلفائے راشدین، میری سنت اپنے اوپر لازم کرو اور میرے جو خلفائے راشدین ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کی سنت کو بھی اپناؤ۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جو کیا ہے اس کو بھی اپنی زندگی میں ڈھالو۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ امام کو بھی چاہیے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے صفیں درست کرائے، اس کے بعد نماز شروع کرے۔ حضور سیدنا فاروق اعظم اور عثمان غنی کا یہ عمل منقول ہے حدیثوں میں کہ آپ دونوں حضرات نماز شروع کرنے سے پہلے صفیں درست کراتے، اور اس کے لیے آپ نے کچھ مقرر کر روک کر رکھے تھے کہ تم ادھر جاؤ، وہاں کھڑے ہو، صفیں درست کراؤ۔ کیونکہ آپ کے زمانے میں مسجد نبوی بڑی بھی ہو گئی تھی، نمازی زیادہ ہو گئے تھے، دین دور دور تک پہنچ گیا تھا۔ جب پیچھے صفیں درست ہو جاتی تھیں تب وہ کہتے تھے صفیں درست ہو گئیں، تب نماز شروع کرتے تھے امام، تب نماز شروع کرتے تھے۔ یہ حدیث موطا ابن محمد میں ہے، یہ کتاب حدیث کی ہے لیکن مسند فقہ کے اعتبار سے ہے۔ اب جب صفیں درست ہو گئی ہیں تو اب بلا وجہ ادھر آؤ ادھر جاؤ یہ نہیں باتیں کرنا چاہیے، یہ بھی دنیا کی باتیں ہو جائیں گی۔ بہرحال واللہ اعلم بالصواب وعلمہ اتم واحکم۔ یہ ایک سوال تو 2-3 تھے، باقی سوال آئندہ اتوار کو دی جائیں گے۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآل صحابہ دامن ابدا۔ بات اور گفتگو تفصیل بیان شروع ہوا تھا سورہ انبیاء کا۔ سورہ انبیاء کا ابتدائی شان نزول ہم نے گزشتہ اتوار کو 2 روایتوں سے، ابن ہشام کی 2 روایتوں سے 2 روایتیں آج میں اور عرض کروں گا۔ چونکہ سورہ انبیاء کی شروع کی آیتوں میں جو ہمارے آپ کے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی مکی زندگی کی سعی اور کوششوں کا بیان ہے، اور آپ کی کوششوں میں جو مکے کے قریش کفار، قریش کے سردار رکاوٹیں پیدا کر رہے تھے ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس میں فرمایا گیا تھا کہ وہ کتنے غفلت میں پڑے ہوئے، حساب ان کے سر پہ کھڑا ہے، وہ ابھی بھی غفلت میں ایمان سے اعراض کر رہے ہیں اور نصیحت کرنے والوں کی نصیحت نہیں مار رہے ہیں۔ اور ناصح بھی ایسا ہے جو انہیں نصیحت کر رہا ہے وہ واقف کار ہے، واقف کار ہی نہیں ہے، واقف قیامت ہے، واقف اللہ ہے، اللہ سے بھی واقف ہے اور ان کے بھی حالات سے واقف ہے، آگے کیا ہو رہا ہے ہونے والا ہے اس سے بھی واقف ہے۔ حالانکہ اولاد ہو، استاد ہو، مطلق عوام ہو، جب کوئی ایسا ناصح یقینی طور پر تجربے کار ہے، واقف ہے، ماضی مستقبل اس کے سامنے رہتا ہے تو اس کی نصیحت سے اعراض نہیں کرنا چاہیے۔ واقف کار، تجربے کار کی نصیحت سے اعراض کرنا، نہ ماننا بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حرکت کی ادغا اور بھی ان کی حرکت کا ذکر اور کیا، وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ بات کیا ہے، وہ ناصحین کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ نصیحت انسان کا نہ پسند کرنا یا نہ قبول کرنا اکثر بیشتر ہوتا ہے
تکبر کی بنیاد پر، اور جس کے ذہن میں عجب و تکبر ہو اسے نصیحت بے سود ہے، بیکار بھی ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کسے راہ کے پندار در سر بود، مپندار ہرگز کے حق بشنبت۔ جس کے دل میں، جس کے سر میں پندار تکبر ہو، کسے راہ کے پندار در سر بود، جس کے دل و دماغ میں تکبر ہو تو اب وہ حق بات ہرگز نہیں سنے گا۔ تو یہی حال مکے کے مشرکین کا تھا کہ وہ بجائے سننے کے آپ کی دعوت کو، آپ کی صداقت کو طرح طرح کے پروگنڈوں سے دابنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کل انسانیت، ان اللہ تعالیٰ حذر الجمہور من مناقشتہ فی الحساب وزجرہم، اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں پوری دنیا انسانیت کو قیامت کے دن جو حساب ہوگا اس میں جو چھانٹ پچھوڑ ہوگی، محاسب بصیر بھی ہے، ناقد بھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ رؤوف اور رحیم بھی ہے، لیکن مناقد جو حساب لے گا وہ بصیر بھی ہے اور خبیر بھی ہے اور نقاد بھی ہے۔ تو جب حساب ایسی ذات لے تو لوگوں پر لازم تو یہ کہ وہ غفلت کی نیند سے بعد آ جائیں اور حساب کی تیاری میں لگ جائیں۔ لیکن یہ کیا ہے، یہ اسی انسان کو یہ کمال حاصل ہوگا جو قیامت پر یقین رکھتا ہو، یقین کے دن پہ یقین رکھتا ہو۔ قیامت کے دن کو یقین کا دن بھی کہتے ہیں، یوم الیقین بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن کو یوم الیقین بھی کہتے ہیں۔ وہ قرب الحساب اقرب من کل شیء منہم، حقیقت یہ ہے جس حساب کی قربت کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہر شے سے زیادہ، بلکہ اس وقت جو حساب لے گا ہر انسان کے ہر شے سے زیادہ قریب ہے۔ اس کا بھی ذکر قرآن میں کیا گیا ہے کہ اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے، ہر لمحہ قریب ہے، ہر سانس قریب ہے۔ وَحِسَابَهُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ وَأَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا۔ لیکن بات کیا ہے کہ انسان لذات و خواہشات میں اتنا مست و مگن ہو گیا ہے، اسے احساس نہیں ہے، اس کا حساب بال سے زیادہ باریک ہے اور چکنی چٹان پہ جو چیونٹی چلتی ہے اس سے بھی زیادہ باریک ہے۔ وَلَا يَعْرِفُ ذَلِكَ إِلَّا الْمُرَاقِبُونَ الَّذِينَ يُحَاسِبُونَ فِي كُلِّ نَفَسٍ وَخُطْوَةٍ۔ اور یہ مقام صرف ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو ہر وقت مراقبے میں رہتے ہیں، مراقبے میں۔ اولیاء اللہ، صوفیاء اکرام اپنے مریدین، اپنے طالبین کو اپنی خانقاہ میں پہلے مراقبہ کراتے ہیں۔ تو مراقبہ کوئی بیکار یا فضول چیز نہیں ہے، مراقبے کا نتیجہ خلاصہ یہی کہ انسان غفلتوں سے بعد آ جائے، ہر لمحہ حساب ہے، ہر سانس حساب ہے۔ یہ مقام صرف ان کو حاصل ہوتا ہے جو مراقبے میں رہتے ہیں، ہر قدم پر حساب ہے، ہر سانس میں حساب ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَأْتِهِمْ
ما یاتہم من ذکر من ربہم محدث، جب ان کے پاس نئی نئی تازہ تازہ نصیحتیں آتی ہیں تو کیا کرتے؟ وہ نہیں سنتے ہیں مگر ٹھٹا کر کے، مذاق تمسخر میں یا غفلت میں، لایتن قلوبہم، ان کے دل جو ہے وہ غافل رہتے ہیں۔ جو بطور استہزاء سنے گا اسے نصیحت کیوں ملے گی؟ جو ٹھٹے کے طور پہ سنے گا اسے نصیحت کیوں ملے گی؟ جو غفلت میں سنے گا اسے نصیحت کیوں ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کی کیا چومے جو نصیحت دے تمہیں؟ تمہاری چومے تو غور سے سنو، تدبر سے سنو، قبولیت کے کانوں سے سنو۔ ناصح کی نصیحت سننے میں انسان کو 100% سنجیدہ ہونا چاہیے، 100% سنجیدہ ہونا چاہیے۔ نہیں، اب یہاں پر ایک بات میں اور بتا رہا ہوں۔ امام علامہ صابی صاحب جلالین، ایک کتاب ہے تفسیر کی جو سلیبس اور نصاب میں داخل ہے، اس کا حاشیہ ہے علامہ امام صابی مالکی کا۔ انہوں نے ایک بات کہی ہے، کل آیت وردت فی الکفار جرت بذیلها علی اساط الامہ۔ قرآن کی جتنی آیتیں، غور کریے، بہت سی آیتیں ہیں جو بظاہر وارد ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو نبی کی دعوت کا انکار کرتے، یعنی منکر، مشرک، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ آیت فرماتے ہیں جو اس امت کے نافرمان لوگ ہیں وہ بھی اسی حکم کی زد میں آتے ہیں۔ خالی یہی نہیں کہ یہ آیتیں کہ وہ اعراض کر رہے ہیں، دیکھنا یہ کہ اس وقت امت قرآن سے کتنا اعراض کر رہی ہے۔ اس وقت پوری امت کا جائے، خاص طور سے ادھر ایشیا کوچک کو اگر دیکھا جائے، بر صغیر ہند، قرآن سے کہتے ہیں کل آیت وردت فی الکفار جرت بذیلها علی اساط الامہ، پھر کہتے ہیں ففی هذه الآیت تحذیر لمن یسمع فی حال لہوہ و لعبہ۔ جو لوگ قرآن سنتے ہیں، جیسے بہت سے لوگ موبائل سے سن رہے ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہیں، گپیں بھی ہو رہی ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، گھروں میں تماشے بھی ہو رہے ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ عربوں میں بھی خاص طور سے گاڑیوں میں دیکھو تو ان کی کیسٹیں لگی ہوئی ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تماشے ہو رہے ہیں اور وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں جو لوگ قرآن ٹھٹے سے سنتے ہیں، تمسخر میں سنتے ہیں، لہو و لعب کی حالت میں سنتے ہیں، وہ بھی اس حکم کی زد میں آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر اس سے زیادہ شدید وہ وقیون منہ من یطلب صبح بسماعہ، اور کہتے ان لوگوں سے زیادہ خطرے میں وہ آدمی ہے جو قرآن سن کے جھومتا ہے، ڈر میں آتا ہے۔ بہت سے لوگ اب یہاں پر اب وہ لوگ ہیں جیسے ہمارے یہاں جلسوں میں قرآن تو پڑھے نہیں جاتا الا ماشاء اللہ، لیکن نعت پڑھی جاتی، نعت کے نام پہ جو نظم پڑھی جاتی اس میں جھومتے ہیں، کودتے ہیں، تماشے کرتے ہیں۔ آپ فلمیں نکال کے دیکھیے، ایسے ایسے شاعر نکلے ہیں، باضابطہ اس میں یہ حرکتیں عوامی نہیں کرتے ہیں، ان پڑھ ناخواندہ عوامی نہیں کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو فاضل کہلاتے ہیں وہ بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ ہم نے چند بزرگوں کو نعت سنتے دیکھا ہے، اور قسم خدا کے ایسے بزرگوں کو نعت سنتے دیکھا ہے جو یقیناً
یقیناً سراپا عشق تھے، لیکن ہم نے انہیں جھومتے نہیں دیکھا۔ یہ جو والی والے تو وہ تو نئے خطرے میں ہیں، ان کو چھوڑ دیجیے آپ۔ جو اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں وہ بھی ضد میں آ جاتے ہیں۔ اب والی والے تو بالکل ہی، وہ تو بالکل شرح پار کر چکے ہیں۔ وہ تو شرح پار کر چکے ہیں۔ وہ تو ایک طرح کے آج کل کے جو صوفی کہلاتے ہیں، مزاروں کے قابض یا مجاور، یہ تو بالکل شریعت کے دشمن ایک طرح کے، اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا ایک اور نکالی ان جاہل صوفیوں نے کہا بھائی نہ اہل کو سننا جائز نہیں، اہل کو سننا جائز ہے۔ ارے مزامیر تو کسی کو سننا جائز نہیں ہے۔ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ اہل کو سننا جائز ہے، نہ اہل کو سننا جائز نہیں، وہ مجرد سماع ہے، مجرد سماع۔ ایک سماع غیر مجرد ہوتا ہے، مجرد سماع وہ کہلاتا ہے جس میں طبلہ، ہارمونیم اور کوئی کسی طرح کا مزامیر نہ ہو، وہ مجرد سماع کہلاتا ہے۔ اس کے بارے میں علماء نے فرمایا جو اہل ہیں وہ سن سکتے ہیں، اہل ہی پڑھنے والا ہو، اہل ہی سننے والا ہو۔ ابھی دیکھیں ہمارے جلسوں میں کیا تماشا ہوتا ہے کہ جب کوئی بیریش لڑکا پڑھے تو اور جھومتے تماشا کرتے ہیں، وہ جانے نہیں سننا۔ امرت کا گانا سننا، نہ سننا بھی جائز نہیں ہے۔ غنا اور مزامیر، غور کریے آپ، عوام الناس فساق و فجار تو بہت دور کی بات ہے، میوزک پر اور خراب نہیں کرے۔ اعلیٰ حضرت کا فرماتے ہیں کہ مزامیر اور طبلہ اور سارنگی یا مزامیر پر عوام تو عوام رہے، فساق و فجار تو بہت دور کی بات ہے۔ جو متقی ہیں وہ اپنے نفس کو مشکل سے روک پاتے ہیں۔ جو متقی ہیں، جو اہل تقویٰ ہیں، وہ مشکل سے نفس کو روک پاتے ہیں جب کانوں میں آواز ٹکراتی ہے۔ ہر شخص جانتا ہو کہ ایک دم اندر کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ ابن ربیعہ جو سردار تھے، یہ آپس میں میٹنگیں کرتے تھے خاموشی سے۔ اس کا ذکر کیا اسر النجوا، اسرا اسر اسرار کا معنی خود ہی چھپکے سے بات کرنا، اور نجوا خفیہ جگہوں پر میٹنگ کرتے تھے۔ یہاں پر پہلے میں دو روایتیں اور سناؤں، یہ بھی دونوں ابن اسحاق نے روایت کی، سیرت ابن حسام میں یہ دونوں موجود ہیں۔ مشرکین مکہ نے طرح طرح کے پروگنڈے کیے تھے، اور وہ پروگنڈوں ہی سے کام لیتے، فرضی باتیں بتا کہ یہ کہو، ایسے کہو، ایسے کہو، ایسے کہو، ان کے بارے میں ایسے کہو۔ کل ملا کے ان کا منشا یہ تھا کہ لوگ ان کے پاس نہ آئیں اور ان کی باتیں نہ سنائیں، اس لیے یہ میٹنگیں کرتے تھے۔ خاص طور سے زمانے حج میں جو ادھر ادھر سے دور سے زائرین حرم میں آتے تھے، اس وقت ان کی مہم بہت بڑھ جاتی تھی، اور اپنی خفیہ میٹنگوں میں لوگ یہ متعین کرتے تھے تم اس راستے پر بیٹھو گے، تم اس راستے بیٹھو گے، تم اس راستے بیٹھو گے، تمہارا کام حرم میں ہوگا، لوگوں کو بتانا کہ دیکھو بھائی یہاں ایک آدمی یہ پیدا ہوا ہے اور اس کے یہ حالات ہیں، اور وہ کوئی کہتا تھا بھائی وہ تو اپنے جادو کی بنیاد پہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو بہکا رہے ہیں، کوئی کہتا تھا وہ ان کے شاعرانہ تخیلات و تکبندیاں ہیں، کوئی کہتا وہ رات میں کچھ کر لیتے ہیں، وہ ان کی بات، ان کا کلام مت سننا۔ اس طرح کی حرکتیں حج کے دنوں میں زائرین جب آتے تھے تو اس وقت بہت کثرت سے ان کی مہم چلتی تھی۔ ابن اسحاق
ایک روایت نقل کرتے ہیں، اس کو میں چند برس پہلے اس روایت کو بیان کر چکا ہوں۔ طفیل ابن عمر دوسی نوجوان انسان تھے، عرب کے بڑے شاعر تھے، مدبر بھی تھے۔ یہ روایت کرتے ہیں، خود ایمان لانے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ جب میں مکے آیا کسی کام سے تو ان لوگوں نے مجھے بھی کہہ رہا، جو جماعت میرے راستے پہ تھی اس نے مجھے کہا کہ دیکھو وہ ایک صاحب ہے یہاں پر، وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کے قریب مت جانا اور ان کی بات مت سننا، اگر بات سن لی تو آپ ان کی ہو کے رہ جاؤ گے، اور وہ آدمی بہت خطرناک ہے، مطلب طرح طرح کے۔ تو کہتے کہ ہمارے بھی دماغ میں بات آئی بھی، چلو ہم نہیں سنیں گے، اور بولے میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی کہ حرم میں جائیں گے تو ان کی بات ہی نہیں، کانوں آواز ہی نہیں آئے گی۔ تو ایک دن صبح کو میں گیا حرم میں تو دیکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں کچھ پڑھ رہے ہیں۔ میں اپنے کام میں لگ گیا، جو بھی زیارت یا جو بھی کرتے ہو، طواف کرتے، لیکن بار بار دل میں آ رہا کہ یار میں تو شاعر بھی ہوں، پڑھا لکھا بھی ہوں، میں نے کانوں میں روئی کیوں ٹھوس رکھی ہے؟ میں تو حق اور ناحق میں فرق بھی کر لیتا ہوں، صحیح غلط کا مجھے امتیاز بھی آتا ہے، چھوڑ نکالے۔ اور جیسے ہی میں نے روئی اپنے کانوں نکالی تو وہ کلام جو پڑھ رہے تھے وہ چند باتیں میرے کانوں میں ٹکرائیں، جو میں نے سنی تو مجھے عجیب سا لگا۔ پھر میں بیٹھ گیا وہاں، وہ نماز پڑھتے رہے، فارغ ہوئے اپنے گھر کو چل دیا، میں پیچھے بھی چل دیا۔ فرماتے جب میں آپ کے گھر پہ پہنچا تو میں نے آپ سے کہا کہ میں جب یہاں آیا ہوں تو مجھے اس طرح سے لوگوں نے برگلایا ہے، اور کہ آپ ان سے ملنا نہیں، ان کی باتیں میں سننا، لیکن ہم نے حرم میں آپ کی چند باتیں سنی ہیں، جو آپ پڑھ رہے تھے ذرا مجھے اور سناؤ۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حبیب نے قرآن کی چند آیتیں یا قرآن کے ایک حصہ مجھے سنایا۔ جیسے ہی آپ نے وہ آیتیں سنائیں، وہ حصہ قرآن کو مجھے سنایا تو فوراً میں متاثر ہوا اور فوراً آپ پر ایمان لایا، اور میں چلا گیا، جا کے اپنی بیوی کو مومن کیا، اپنے باپ کو مومن کیا، اور میں اپنے قبیلے میں لگ گیا کوشش۔ ادھر اللہ پاک کے پیارے حبیب اتنا وقت نہیں گزر گیا، آ ہی نہیں سکتے، کبھی کبھی آنا ہوتا تھا مکے میں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے خندق کے سال، سن 4 ہجری میں۔ یہ اپنے قبیلے کے 80 گھرانوں کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چند سال جد و جہد کرتے رہے، اور آپ کی جد و جہد، آپ کی دعوت بہت زیادہ دور نہیں پہنچ سکی چند لوگوں میں۔ لیکن جب مشرکین مکہ نے یہ مہم چلائی، یہ مہم اور کریے، جو چند لوگ 40 سے زیادہ لوگ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ بھی بیچارے کچھ دبے رہتے تھے، باہر جا بھی نہیں پاتے تھے زیادہ۔ لیکن جب مشرک مبتدی لاکھ پر بھاری ہے گواہی تیری حق اور حقانیت، جب مشرکین مکہ نے یہ مہم چلائی کہ حج کے دنوں میں 100 لوگ 200 لوگ یہ کام کریں گے، جتنے آنے والے ہیں ان کو سب کو روکیں گے محمد سے، تو پورے عرب دنیا میں ان کی اس مہم سے رسول اللہ کی جتنی شہرت ہوئی، جتنی تبلیغ ہوئی، اور پورا عرب سوچنے میں مجبور ہو گیا آخر سنا تو جائیں گے، کوئی تو راز ہے کہ چلو تو سنے تو۔ جو نبی کی غلام 4 سال میں کام نہیں کر سکے، ان کی 1 مہینے کی مخالفانہ مہم نے اللہ پاک کی پیارے حبیب کی پوری عرب میں شہرت کر دی۔ اب دوسری روایت سنیے، یہ نضر بن حارث بھی ایک مکے کا سردار، تو یہ مکے کے سردار جو تھے وہ خود حارث نے خود اپنی ایک خفیہ مجلس میں اس نے کہا دیکھو بھائی قریش کے سرداروں ایک بات سنو، تم جتنی باتیں کہتے ہو
صحیح بتاؤ ہے تو جھوٹی. خراب لوگوں میں بھی حق سننے والے بھی ہوتے ہیں, حق کرنے والے بھی ہوتے ہیں. جب انہوں نے یہ مہم چلائی اس مہم میں بالکل فیل ہو گئے, بلکہ اور رسول اللہ کا کام کیا انہوں نے. بخاری کی حدیث سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ رجل فاجر سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. تب یہ میٹنگ کی گئی جس میں نڈر ابن حارث بہت بڑا مقرری بھی تھا, شاعر بھی تھا یہ, اور یہ آدمی بڑے بڑے اجلاسوں میں جاتا تھا, اجلاس ہر دن کی شرکت کرتا تھا اور تقریر بڑی اعلیٰ معیاری کرتا تھا. تو اس نے کہا ایک بات بتاؤ, تم جتنی باتیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہو وہ ہے تو جھوٹی. کیا بتاؤ تم نے محمد کا بچپنا نہیں دیکھا, لڑکپن نہیں دیکھا تم نے, یہ سب بوڑھے لوگ تھے, ان کی جوانی نہیں دیکھی تم نے, ان کی شرافت, ان کی نجابت, ان کی دیانت, ان کا جذبہ ہمدردی, ان کی امانت داری. تمہیں جھوٹا کہہ رہے ہو, جھوٹا پھر ونڈا کر کے تم سچے کو جھوٹا کہہ رہے ہو, امین کو خائن کہہ رہے ہو, تم انہیں ساحر کہہ رہے ہو, جادوگر کہہ رہے ہو, کبھی کاہن کہتے ہو, کبھی مجنون کہتے ہو, کبھی شاعر کہتے ہو. میں شاعر ہوں, میں جانتا ہوں شاعرانہ تخیلات و تقبندیاں کیا ہوتی ہیں. میں جادو کو بھی جانتا ہوں. جادوگر کبھی ایک بات پہ نہیں جمتا ہے, عجیب طرح کی بےتکی باتیں کرتا ہے, لوگوں کو دھوکہ دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا ہوں. پاگل کی جو بڑبڑاہٹ ہوتی وہ بھی تم سب جانتے ہو. جھوٹ میں جان کیا ہوتی ہے. یہ جتنے بھی تو حرکتیں کر چکے ہو یہ سب ختم کرو, کوئی دوسرا طریقہ سوچو. غور کریے. تو لوگوں کا دوسرا طریقہ تم ہی بتاؤ کیا ہو جائے. دیکھیے آج جو اور کرنا ہے اس پر, جو میں حدیث سنا کے نتیجہ دیکھیے آپ لیجیے گا, نتیجہ پھر لیجیے قوم پہ حدیث. اس نے کہا اب اس وقت تم جادو کہہ رہے ہو, ساحر کہہ رہے ہو, شاعر کہہ رہے ہو, یہ سب چیزیں چھوڑو, یہ جھوٹ ہے. محمد نے جو پہلے دن سے کہا ہے آج تک اس سے ادھر سے ادھر ہوئے ہیں, ٹس سے بس ہوئے ہیں. جو حقانیت اور صداقت پر ہوتا ہے وہ ایک بات پر جمع رہتا ہے, اور تم ایک دن میں کتنی باتیں بدلتے ہو. محمد رسول اللہ نے جو پہلے دن کہا, جب ابو طالب چچا نے بلایا کہ بیٹے روک دو, حالات میرے دیکھو, تب بھی وہی کہا. مکے کے سارے سردار اکٹھے ہوئے اور حسین عورتوں کا لالچ, دولت کا لالچ, حکومت کا لالچ, سیادت کا لالچ, سب کچھ دیا, تب بھی وہی کہا. پتھر پڑا جسم پہ, تب بھی وہی کہا. مکے سے نکالے گئے, نکلے, تب بھی وہی کہا. اور جب فاتحانہ انداز سے داخل ہوئے, تب بھی وہی کہا. اور کس کو کہتے ہیں صداقت, اس کو کہتے ہیں. کہا وہی جو پہلے دن کا. لا الہ الا اللہ. حق تو حق پہ آدمی اگر حق کہہ رہا ہے, حق وہ حق پرست صداقت پسند آدمی ہٹتا نہیں, جمع رہتا ہے. وہ جھوٹے لوگ کبھی یہ کہتے کبھی وہ کہتے. دیکھیے آج بھی اسلام پر کتنے جو غلط لوگ ہیں نئی نئی حرکتیں کرتے رہتے ہیں.
وہ فیل ہوتی دوسری جاتے ہیں، وہ فیل ہوتی دوسری جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم بھی بتاؤ، تو اس نے دیکھیے کتنی ہوشیاری سے کام دیا۔ جھوٹ پہ جان کتنی ہوتی ہے، تم جھوٹے پہ عمدہ کر رہے ہیں ان کے لیے۔ ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ لوگ ان کا کلام نہ سنیں، ان کی بات نہ سنیں، جس کو وہ خدا کلام کہہ رہے ہیں اس کے قریب میں جائیں، تو عجم جاؤ، عجم سے جو عجم کے بادشاہوں کے، لیلا مجنو کے اور ان کے قصے ہیں فریاد شیریں کے، وہ قصے کہانی والی کتابیں لاؤ اور وہ ان لوگوں کو سناؤ تاکہ اس میں یہ لوگ مست ہو جائیں اور قرآن نہ سنیں۔ یہ اسلام مخالف عناصر، یہ شروع دن کی یہ ان کی شرح ہے کہ قرآن نہ سنیں، قرآن سے دور رہیں۔ قرآن سے بڑا حق، قرآن سے بڑی صداقت اور سچائی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بات اس سے بھی دکھ رہا، اور انہوں نے عجمی پرانے بادشاہوں کے قصے، راجا رانی کے قصے، طوطا مینا قصوں کی کتابیں۔ آج دیکھیے اس موبائل کی دنیا نے کیا کیا ہے امت کے لیے۔ اور یہ یہودیت نے، انہی کے ہاتھ میں تو ہے یہ سب کچھ۔ حق سے دور رکھنے کے لیے کون سا کھیل کھیلا گیا، کون سا کھیل کھیلا گیا، اور یہ امت ہے جو مستی سے قبول کرتی چلی جا رہی ہے۔ تو جو انہی کا ذکر یہ کیا اللہ تعالیٰ نے، فرماتا ہے وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، اور وہ اپنی ظالم منکر خفیہ میٹنگوں میں کہتے تھے یہ نہیں ہے مگر تمہاری طرح بشر، افتاتون السحرا، تو کیا سحر جادوگر کے پاس جاؤ گے؟ تم تو اہل بصیرت ہو۔ دیکھیے انہوں نے معجزوں کو نہیں دیکھا، کوئی دوسری آیت کا مطالبہ کر رہے تھے، دوسری آیت لائے۔ کبھی کہتے انسان نبی نہیں ہو سکتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو ہماری ہدایت منظور ہوتی تو فرشتہ بھیجتا۔ کیا بات قرآن! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر فرشتہ آتا تو وہ بھی تو معجزہ ہی لاتا۔ نبی کی نبوت کی دلیل معجزہ ہوتا ہے۔ محمد معجزہ لے کے نہیں آئے، پورا سراپا معجزہ بن کے آئے۔ تم ان کی نبوت پہ تانا نشانہ لگا رہے ہو، بشر کہہ رہے ہو، جو لائے اسے جادو کہہ رہے ہو۔ ارے نبوت پہچانی جاتی ہے معجزے سے، نبوت پہ دلیل ہوتی ہے معجزہ۔ وَلَوْ بُعِثَ الْمَلِكُ إِلَيْهِمْ، اگر فرشتہ بھی بادشاہ نبی بنا کے بھیجا جاتا تو اس کے لیے بھی معجزہ ہی ہوتا۔ اور پیغمبر نبی کچھ معجزے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پورا اختیار دے دیتا ہے، کچھ معجزے ایسے ہوتے ہیں کہ جب خدا چاہتا ہے تب معجزہ دکھاتے ہیں، بلا خدا کے ارادے کے، بلا اس کی مرضی کے، بلا اس کے اذن کے معجزہ نہیں دکھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایک بات کہی ان سے، کس قدر بھاری اور کس قدر وزندار اور کیسی صبر پر مشتمل یہ جملہ ہے کہ تم میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہو، قال اللہ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، تم میرے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہو، رب سب کچھ جانتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ میرا رب، میرا مالک جو آسمانوں میں کہا جا رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو زمینوں پہ کہا جا رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو جہر کہہ رہے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو سر کہہ رہے ہو وہ بھی جانتا ہے، اور جو شر کر رہے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ تو سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ پھر بولے نہیں، بل وہ نقل کیا، بولے نہیں اضغاث احلام، وہ تو
خواب خیالیاں ہیں، وہ تو خواب خیالیاں، بل افطرا، بلکہ بولے نہیں وہ تو گڑھ لیتے ہیں، وہ تو گڑھ لیتے ہیں، گڑھ لیتے ہیں۔ تو قرآن کی پریشانی جب انہوں نے دیکھی تو کبھی کیا کہا، شاعر ہیں، کاہن ہیں، خوابی خیالات ہیں، من گھڑنت ہیں، شاعرانہ تخیلات سخمندیاں ہیں، کہ چونکہ حق پر نہیں تھے، ان کے پاس سچائی نہیں تھی، اس لیے بار بار سمجھا بھی باتیں اگر ان کے پاس صداقت ہوتی، سچائی ہوتی تو ایک ہی بات پہ جمے رہتے، ادھر ادھر کی نہ کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر آخر میں بولے فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، تو کوئی ایسی آیت لے کے آتے جو پہلے کے پیغمبر لے کے آئے تھے، صالح علیہ السلام لے کے آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے۔ ارے اللہ تعالیٰ معجزات علیحدہ علیحدہ دیتا ہے، ایسے ہی کوئی لے کے آتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا مَا آمَنَتْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَهُمْ يُؤْمِنُونَ، جن قوموں نے پہلے معجزے کا مطالبہ کیا تھا وہ ایمان نہیں لائے تو تم نے ان کا انجام دیکھا، انہیں سب کو ہم نے ہلاک کیا ہے۔ افہم یؤمنون، تو کیا ایمان لے آئیں گے معجزے کے بعد؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں خوب معلوم ہے ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور جو ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کیا ہوں گے، اور کبھی ہلاک ہوں گے۔ اور خدا نے پہلے فرما دیا تھا کہ اے پیارے جب تک تم ان میں رہو گے ہم ہلاک نہیں کریں گے، اور کرنا جب تک تم ان میں رہو گے تب تک انہیں ہم، اور یہ معجزہ مانگ رہے ہیں، منہ مانگا معجزہ ہم دکھا دیں گے اور ہمیں معلوم ہو کہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر انجام ان کا کیا ہوا، ہلاکت۔ اور یہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ انت فیہم ما کان اللہ یعذبہم، اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان میں ہیں۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، بنی اسرائیل پہ جو عذاب آئے تھے ویسے عذاب محمد مصطفیٰ کی رحمت کے طفیل نہیں آئیں گے۔ تو یہ اپنی معجزہ نہیں مانگ رہے، اپنی ہلاکت مانگ رہے ہیں۔ ان کا حال اس بکری کی طرح سے ہے کہ ایک شخص ایک بکری کو چور پکڑ لایا کہیں سے لے جا رہا تھا، ایک جگہ اس نے باندھ دیا اور بکری کو ذبح کر کے وہ تو کھانا کھاتے تھے چور، لیکن ان کے پاس ذبح کرنے کے لیے چھری نہیں تھی، بکری کو باندھ دیا انہوں نے۔ بکری کی عادت ہے جیسے ہی باندھا تو پیروں سے زمین کروڑنے لگتی ہے، جب زمین کھودنے لگی اپنے پیروں سے کھودتے کھودتے نیچے چھری نکل آئی، نیچے چھری نکلے تو اچھا ہوا، اور اس چھری سے انہوں نے تو بکری نے اپنے موت کا انتظام خود کر دیا۔ تو ایسے یہ ہے مشرکین مکہ کہ اپنے موت کا انتظام خود کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن نہیں، نبی رحیم ہیں، رؤوف ہیں، خدا رحیم ہے، خدا رؤوف ہے، نبی بھی رحیم ہے، نبی بھی رؤوف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے یہ پوچھو پیارے حبیب، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا، یہ کہہ رہے ہیں فرشتہ آتا، محمد نہ ہوتے فرشتہ نبی بن کے آتا، یہ کیوں آ گئے؟ تو فرماتا اللہ تعالیٰ ان سے کہو، یہ یہودیوں سے پوچھنے اہل کتاب ہیں، نصارہ سے پوچھے اہل کتاب ہیں یہ، کہ ہم نے اب تک نہیں بھیجے ہیں نبی مگر سب انسان اور مرد بھیجے ہیں، انسان اور وہ بھی نہ جنات نبی بن کے آئے، نہ فرشتے نبی بن کے آئے، نہ کوئی عورت نبی بن کے آئی، نبی جو آئے ہیں وہ انسان آئے ہیں، انسانوں میں مرد آئے ہیں۔ نوحی الیہم، ان کی طرف ہم وحی کرتے آئے ہیں، بس وہ اپنی طرح بشر کہتے رہے، بشر، ان سے پہلے نبی کہتے بشر ہے، بشر ہماری طرح کھاتے، ہماری طرح پیتے ہیں، محتاج بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو جو ان سے پہلے نبی آئے وہ نہیں کھاتے تھے، ان سے پہلے نبی آئے وہ نہیں پیتے تھے، ان سے پہلے نبی آئے وہ نہیں سوتے تھے، انسان مر بھی جاتا ہے، یہ کیسے نبی ہیں معاذ اللہ؟ ان سے پہلے نبی آئے وہ بیمار نہیں ہوتے تھے، ان سے پہلے نبی آئے وہ انتقال نہیں کیا انہوں نے۔ بس یہ ہے کہ نبی کے پاس وحی آتی ہے،
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم یقین نہیں کر پا رہے، تمہارے پاس کتابیں لٹریچر نہیں ہے، پرانی دستاویز نہیں ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو جو توریت و انجیل کے عالم ہیں ان سے پوچھ لو نا کہ محمد سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں، کوئی جنات آیا ہے، کوئی فرشتہ آیا ہے، کوئی عورت آئی ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے، تمہیں علم نہیں، تمہیں ناری نہیں، تو ہم ان سے پوچھ لو. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَيَأْكُلُوا الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. اور آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں، کسی نبی کا ایسا جسم نہیں تھا جو کھاتا نہ ہو، پیتا نہ ہو، سوتا نہ ہو، بازار مارکیٹ نہ جاتا ہو. کھانا نبوت کے خلاف نہیں ہے، پینا نبوت کے خلاف نہیں ہے، سونا نبوت کے خلاف نہیں ہے، شادی بیاہ کرنا، ازدواجی زندگی گزارنا نبوت کے خلاف نہیں ہے. وما کانوا خالدین، اور کوئی نبی ایسا آیا ہے جو ہمیشہ رہا ہو، آئے ہیں گئے بھی ہے، تو انتقال کرنا بھی نبوت کی شان کے خلاف نہیں. کتنی سچی حقیقت ہے، کیسی کھلی ہوئی حقیقت ہے، کتنے صاف انداز میں بیان کی گئی ہے. اس کے بعد بھی تم محمد پر ایمان نہیں لا پا رہے ہو. وما کانوا خالدین، تحلل جسم، کسی جسم کا گھل جانا، بدل جانا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ شے فنا ہے. اور کل من علیہا فان الا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے کو فنا ہے، صرف خدا کی ذات کو بقا ہے. تحلل کا انجام فنا ہوتا ہے. تو کوئی نبی جو کھائے گا، جو کھا پی کر کے جسم تیار ہوگا، جس جسم کی نشو و نما کھانے پینے سے طرح بنے گی، اس میں تحلل ضرور ہوگا، وہ پگھلے گا ضرور، وہ بٹے گا ضرور، وہ بدلے گا ضرور. کوئی چیز لے لیجیے آپ، درخت لے لیجیے، پودے لے لیجیے، حیوانات کو لیجیے، نباتات کو لیجیے، حیوانات و نباتات میں سب ایسی چیز لے لیجیے. حیوانات اپنے حساب سے کھاتے ہیں، نباتات اپنے حساب سے کھاتے ہیں، انسان اپنے حساب سے کھاتا پیتا ہے. تحلل کا انجام ہے فنا. تو یہ نبی دعوے نہیں کرتے، پیغمبر کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں، اور کھانے پینے کا محتاج ہونا یہ ان کی شان نبوت کے خلاف نہیں ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.